میرے پاس ایک بچہ لایا گیا، حیران ہو گئے بچوں کو دیکھ کر کے، اس کی انگلیاں ہیں مگر ناخن نہیں۔ میں نے کہا بھائی عجیب ہے، کہنے لگا ہاں جی اس کے ناخن ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا کوئی تعویذ دے دو، کچھ دم کرو، ناخن آ جانے چاہیے۔ تو میں سوچنا پڑ گیا یار اللہ تعالیٰ نے اس کو ناخن نہیں دیے، اب ساری زندگی اگر یہ کھجلائے گا تو کھجلائے گا کیسے؟ اور کوئی شکل نہیں ہے۔ پھر میں نے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا کوئی شکل ہے؟ کہنے لگا ہمارے پاس کوئی شکل نہیں، ہم کیسے ناخن پیدا کریں؟ جناب والا بچہ آتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، آگے چل کر نامرد ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے، کہتے ہیں مادر ذات اندھا ہے، دنیا کے سارے آئے سپیشلسٹ مل کر کے اس کو آنکھ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ جو اللہ نے جسم دیا ہے، اس جسم کی یوزنگ کی ہمیں اجازت دی ہے، لیکن اس یوزنگ کے لیے اللہ نے قانون بنائے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں یہ جسم دے رہا ہوں، اس کے استعمال کے ضابطے میں خود بتاؤں گا، کیونکہ میں اس کا خالق ہوں، میں نے اس کو بنایا، میں جانتا ہوں کس جگہ یہ تمہارا جسم استعمال ہونا چاہیے، تمہیں کیا چیز کھانی چاہیے، کیا چیز پینی چاہیے، کیا تمہیں کرنا چاہیے، کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھو، جب میں کسی چیز کو بین کر دوں گا، حرام کر دوں گا، اس میں تمہارا نفع ہوگا، میرا نفع نہیں ہوگا۔ ہر ایمان والے کو یہ بات ذہن میں بٹھا کے رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ لازماً انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے حرام کی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز انسانوں کے لیے بڑی فائدے مند تھی، بڑی سوٹیبل تھی، بہت اس میں فائدے تھے، مگر پھر بھی اللہ نے حرام کر دیا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز بڑی فائدے مند تھی پھر بھی اللہ نے حرام کر دی، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک چیز بڑی فائدے مند تھی پھر بھی اللہ کے نبی نے حرام کر کے منع کر کے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتے ہیں میرے بندو یہ ساری دنیا میں نے آپ کے لیے بنائی، کھاؤ بھی، پیو بھی، عیش بھی کرو، یا ایھا الناس کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ جو تمہارے میں نے بنایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تمہارا رب ہے جس نے ساری کائنات تمہارے لیے بنائی۔ اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جناب لائف سپورٹ سسٹم صرف زمین پر ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں۔ لیکن یہ بہت ڈیٹیل میں سمجھنے کی بات ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی زندگی ہم کو زمین پر گزارنی ہے، ہم کو ہوا چاہیے، ہم کو پانی چاہیے، ہم کو غذائیں چاہیے، ہم کو سوٹیبل موسم چاہیے، ہمیں خاص درجے کی ہیٹ چاہیے، ہمیں مکان بنانے کے لیے لکڑیاں چاہیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ شان مہیا کرتے ہیں۔ وہ آکسیجن اللہ تعالیٰ کیسے جنریٹ کرتے ہیں اور کیسے بیلنس کرتے ہیں، اس کو ڈیٹیل پڑھنی پڑے گی تب پتہ چلے گا۔ اگر آکسیجن بھر جائے فضا کے اندر تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ زندگی تھم جائے گی، رک جائے گی، زندگی رہ نہیں سکے گی، کیونکہ پلانٹس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، اور اگر کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں رہے گا تو سارے درخت ختم ہو جائیں گے، جب درخت ختم ہو جائیں گے تو آکسیجن بنے گا ہی نہیں، تو نتیجے میں انسان بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ شانو کیسے ان گیسوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کاربن مونو آکسائڈ کتنا ہونا چاہیے، کاربن ڈائی آکسائڈ کتنا ہونا چاہیے، آکسیجن کتنا ہونا چاہیے، پھر یہ آکسیجن بندوں تک مجھے پہنچانا ہے اور اس طرح سے پہنچانا ہے کہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ اللہ اکبر، ہم لوگ سردیوں میں کمرے بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، دروازے بند کر کے، سر کے اوپر لحاف لے کر کے 5-6 گھنٹے سو جاتے ہیں، منہ بند ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ شان ہو اس طرح کے اندر آکسیجن پہنچاتے ہیں، تبھی انسان صبح کو زندہ ہوتا ہے، ورنہ زندہ کیسے اٹھے گا؟ کیسے یہ آکسیجن اللہ تعالیٰ شان بستر کے اندر پہنچا دیتے ہیں؟ انسان جناب منہ بند کیے ہوئے ہے، سوچ رہا ہے گھنٹوں تک، اس کے باوجود آکسیجن جا رہی ہے اندر اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل رہی ہے، ارادہ کچھ نہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ شان انسان کو یہ جسم دیا، اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے، جو جو چیزیں تمہارے جسم کے لیے فائدے مند تھی وہ ساری چیزیں میں نے پیدا بھی کر دی ہیں، الاؤ بھی کر دی ہیں، اور جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں پیدا وہ میں نے ہی کی ہیں، مگر میں بیان اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ تم کو نقصان پہنچانے والی ہے، تم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہو سکتا ہے تم کو سمجھ میں نہ جائے مگر میں کہہ رہا ہوں بیان۔ اب مجھے بہت زیادہ مثالیں سے بیان نہیں کریں کیونکہ اگلا مضمون تو رہ جائے گا جو بیان کرنا ہے، لیکن ان جو مثالیں میں سمجھاؤں گا جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ اللہ اور اللہ کے نبی جو کسی چیز کو حرام کر دے تو اس کا فائدہ کیسے نکل آتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھونا۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کتا برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھونا۔ صحابہ نے سنا، عمل کیا، ٹھیک ہے، امت عمل کرتی آ رہی ہے اس میں، بہت اچھا۔ اب آج کا زمانہ چونکہ ریسرچ کا زمانہ ہے تو تحقیق ہوئی کہ کتے کی دعا میں بیچارے میں کیا پریشانی۔ اگر کتا کسی برتن میں پیشاب کرے گا تو 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا،
اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کتے نے برتن میں پیشاب کیا ہے تو لہٰذا 7 مرتبہ دھو، لیکن یہ فرمایا کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈالے گا تو 7 مرتبہ دھو۔ تو پیشاب زیادہ گندی چیز ہے یا لعاب زیادہ گندی چیز ہے؟ جواب ہے پیشاب زیادہ گندی چیز ہے۔ تو پیشاب کو تو دھلوا رہے ہیں 3 مرتبہ، اور لعاب کو کہہ رہے ہیں 7 مرتبہ دھو، اور ایک حدیث میں ہے 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجو۔ تو ٹھیک ہے صاحب، اللہ کے نبی کا حکم ہے، آنکھ بند کر کے ہم مان، لیکن معلوم بھی تو ہونا چاہیے نا کیوں ایسا ہوا۔ جواب، وہ زمانہ چونکہ گہری ریسرچ کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے صحابہ نے حکم سنا، عمل کیا۔ آج کا زمانہ تحقیقات کا زمانہ، آج کا زمانہ ریسرچ کا زمانہ ہے۔ آج ایک ایک چیز کی بال کی کھاد نکالتے ہیں، سائنس نے آسمان و زمین کے تلابے ملا دیے ہیں۔ اب جب سائنسی تحقیقات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ کتے کے منہ میں جراثیم، اور وہ جراثیم اتنے خطرناک ہیں جس کا اندازہ تب ہوگا کہ کتا، اگر کسی انسان کو کتا کاٹے